لیکن بار بار کہہ رہا ہوں، اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت شکل شخص تھا، لوگ ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر منور کہا کرتے تھے، اور توریت کا بہت بڑا عالم تھا، بڑا ہی ملنسان اور با اخلاق انسان تھا، لوگ بڑے ہی ادب و ترحم کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کے پاس مال و دولت آئی، ان کی زندگی میں تغیر پیدا ہو گیا، ان کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کٹر دشمن بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے کہا کہ میں اپنے مالوں میں سے، کیونکہ ان کے پاس مالوں کا خزانہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالوں گا۔ گھر گیا، جب وہ حساب لگایا تو ایک بھاری رقم زکوٰۃ کی نکلی، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ عام طور پر لوگوں کو بہکانے لگا کہ اس طرح تمہارے مالوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب کرنا چاہتے ہیں، اس بہانے سے تمہارے مالوں کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس قارون نے یہاں تک گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو کثیر مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، عین اسی وقت قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے فلانی عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور اس عورت سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے، اس رب کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور دریا سے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، بتا واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب سے وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ واقعہ یہ ہے کہ قارون نے مجھے کثیر مال و دولت دے کر اس بات پر آمدہ کیا تھا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پاتے ہی زمین قارون کو پکڑ لیتا، یہاں تک کہ وہ گھٹنے تک زمین میں دھس جاتا ہے۔ دوبارہ حکم دیتے ہیں یہاں تک کہ قارون گلے تک زمین میں دھس گئے۔ اس کے بعد قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رونے لگا، بلبلانے لگا اور اپنی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، آپ مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ تو اس وقت قارون کے 2 ساتھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کے دونوں ساتھیوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین پر دھسا دیا کہ وہ قارون کے خزانوں پر قبضہ کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، قارون کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دے۔ حکم پاتے ہی قارون کا سارا خزانہ، ان کا جو مکان سونے کا تھا، زمین پر دھس گیا۔ قارون کا خزانہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، کہ اللہ رب العزت نے قارون کو اس قدر مال و دولت دیا تھا کہ ان کی خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط بھاری جماعت بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکتی، صرف ان کی خزانوں کی کنجیاں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر بیٹھے تو منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، وہ بکری کا بچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا،
اگر کوئی شخص اسے دینے سے انکار کرے گا میں اس پر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، اور تاخیر سے ادا کرنے والا گنہگار ہے۔